فوج کو سیاسی گفتگو سے دور رکھیں، ISPR۔ عمران خان کا بیان حکومت اور ادارے کے خلاف سازش ہے، وزیر اعظم۔ کیا عمران خان اپنے جلسوں میں اداروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پوچھیں گے سینئر سیاستدان شیخ وقاص اکرم سے، سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی سے اور رہنما تحریک انصاف علی نواز آبان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ پاکستان کی سیاست میں اس وقت میر جعفر اور میر صادق کا نام گونج رہا ہے۔ عمران خان گزشتہ کئی روز سے ان ناموں کی گردان میں مصروف تھے۔ ہر جلسے میں عمران خان یہ دعویٰ کرتے نظر آئے کہ میر جعفر اور میر صادق ان کی حکومت گرانے میں ملوث ہیں۔ کل ایبٹ آباد جلسے میں بھی عمران خان نے اس موقف کو دہرایا، کافی واضح شاید اشارہ کوئی دے دیا۔ لیٹس واچ عمران خان۔ یہ کون تھے میر جعفر اور میر صادق؟ جن کو نہیں پتا میں پھر سے بتا دوں، میر جعفر جو مسلمانوں کا، مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے، مسلمانوں سے۔ اور میر صادق وہ تھا جس نے ٹیپو سلطان سے آخر میں جا کے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی۔ عمران خان نے اداروں کے نیوٹرل ہونے پر بھی ایک بار پھر تنقید کی۔ جو موقف وہ پہلے دیتے رہے تھے، تھوڑا سا اس پہ بیک فٹ پہ گئے تھے، دوبارہ فور فرنٹ پہ آ کر انہوں نے کہا کہ نیوٹرل کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے ان بیانات پر وزیر اعظم شہباز شریف سامنے آئے ہیں اور انہوں نے قومی اسمبلی میں کہا کہ عمران خان حکومت اداروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ صرف اداروں کو بلکہ حکومت کو۔ عمران خان کی گفتگو کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ لیٹس واچ دی پرائم منسٹر۔ PTI کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے جو کل بات کی ہے وہ جناب اسپیکر وہ ہولناک ہے۔ سراج الدولہ کا نام لے کے اور میر جعفر کا نام لے کے ایک مثال جو دی ہے، اس سے زیادہ کبھی حرکت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اگر اس کو آئین اور قانون کے راستے سے نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ جناب اسپیکر، یہ ملک اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ پھر شام اور لیبیا کی ایک بدترین بھیانک تصویر بن جائے گا۔ اداروں کے حوالے سے بیانات کا سلسلہ صرف عمران خان کی جانب سے نہیں آیا، بلکہ چند دن قبل ہی مریم نواز شریف نے عمران خان کو بے فیض ہونے کا طعنہ دیا اور کہا کہ ادارے میں موجود ایک شخص عمران خان کی آنکھ اور کان تھا۔ لیٹس واچ ہر۔ کہتا تھا وہ شخص میری آنکھ تھا اور وہ میرے کان تھا، وہ تمہارے ہاتھ تھا جن سے تم اپنے سیاسی مخالفین کی گردنیں دبوچتے تھے۔ ایک تقرری کیا ہوئی، یہ گونگا بھی ہو گیا، اندھا بھی ہو گیا، بہرا بھی ہو گیا۔ وہ شخص جس سے یہ بے فیض ہوا تو دھڑام سے حکومت زمین پہ آ کر گر گئی۔ کل جو ISPR کا بیان آیا ہے وہ اسی بیک گراؤنڈ میں آیا ہوا لگتا ہے۔ دیکھتے ہیں بیان میں کیا کہا گیا۔ مسلح افواج کو ملک کے بہترین مفاد میں سیاسی گفتگو سے دور رکھا جائے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ملک میں جاری سیاسی گفتگو اور مباحثوں میں مسلح افواج اور ان کی قیادت کو دانستہ طور پر گھسیٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ کوششیں براہ راست یا بالواسطہ عوامی فورمز اور سوشل میڈیا سمیت مختلف فورمز پر کی گئیں، جس میں کچھ سیاسی شخصیات، بعض صحافی اور چند تجزیہ کار شامل ہیں۔ فوج کو سیاست میں گھسیٹنا غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے۔ غیر مصدقہ اشتعال انگیز بیانات سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ۔ آئی اسٹارٹ ود یو عارف حمید بھٹی صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ یہ مسئلہ ایک حل کر دیں کہ DG/ISPR کہہ کس کو رہے ہیں، کیونکہ جب سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے PMLN یہ تاثر دے رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے، PTI کو کہا جا رہا ہے، PTI یہ تاثر دے رہی ہے کہ مریم نواز کو کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے کے بیانات کو کہا جا رہا ہے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بدقسمتی ہے، ہمارے حکمران وفاقیوں کے سہارے آتے ہیں، نہ ان میں اتنی اہلیت ہوتی ہے
اور جس فوج وہ دن رات پاکستان کے لیے اپنی جانیں کرتی ہے، سب سے پہلے ٹارگٹ ان کو کرتے ہیں۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کر رہے تھے تو مریم نواز صاحبہ، نواز شریف غالباً ان کے والد صاحب محترم کا نام ہے، اور ایک شاید مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا۔ انہوں نے 2018 میں کہا تھا یہ الیکشن دھاندلی ہے، فراڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کیے ہیں، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس اس وقت کے ریزائن دیں۔ تو یہ اس اسمبلی کے آج وزیر اعظم کیسے بن گئی؟ یہ تو فراڈ تھا، دھاندلی تھا، یہ تو جعلی ہے۔ تو پھر انہیں اقتدار مل جائے تو جائز ہے؟ یار واٹ از دس؟ بھئی آپ نے کیا مذاق بنا لیا ہوا اس ملک کو؟ آپ کسے جئی نہ تو گل کرنو رہی نہ، حکومت تم سے نہیں چلتی، ہر کام میں اداروں کو آپ گھسیٹتے ہو۔ یہ سارے پولیٹیشن جتنے بھی ہیں، یہ کیونکہ فوج پاکستان کی ہے، میرے سے زیادہ نون لیگ کی ہے، ان سے زیادہ پی ٹی آئی کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، آپ کی ہے، کیا ان کو نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ہاں اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، کیا اپنے اختیارات سے وہ تجاوز تو نہیں کر رہے، کہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال تو نہیں کر رہے؟ اگر ایک دو آدمی کر رہا ہے تو ان پہ بھی نظر رکھنی چاہیے۔ یہ مریم نواز صاحبہ آج اسمبلی میں کہتے ہیں مذمت کی قرارداد کی۔ بھائی آپ کے بھائی نواز شریف نے کہا تھا کہ اس آرمی چیف ریزائن دے، تو لو نا صبح ان سے ریزائن۔ یہ کیا مذاق بنا لیا آپ نے؟ امریکہ ایک سازش ہوتی ہے، پاکستان میں آپ اقتدار سے الگ کر دیتے ہیں، تانے بانے بنتے ہیں۔ اگر وہ مراسلہ جھوٹا ہے تو اس کے مندرجہ جات پڑھ کے بتا دے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے عمران خان صاحب مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو عمران خان صاحب کی پالیسی اب آہستہ آہستہ جیسے نون لیگ اداروں پہ حملہ آور ہو رہی تھی، پی ٹی آئی بھی اسی موڈ پہ چل پڑی ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ لیکن سو آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی ادھر ہی چل پڑی ہے؟ کل کہا ہے عمران خان صاحب نے، فارمر پرائم منسٹر نے، کہ وہ بتائیں گے کہ کس کو کہہ رہے ہیں میر جعفر، میر صادق۔ علی عوان صاحب آپ لوگوں کو کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کیونکہ یہ رننگ تھیم ہے ان کے جلسوں میں، ان کی میں بڑی کلیئرٹی سے بات کر دیتا ہوں۔ دیکھیں پولیٹیکل ہماری کور کمیٹی ہے، ہماری سی سی میں دونوں کا ممبر، اور اس کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کی، اور خان صاحب نے ایک بات خود کی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اداروں کی بات نہیں کریں گے، اداروں کو سیاست کے اندر نہیں شامل کریں گے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا پہلے خان صاحب سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا میں پاکستان کی فوج کی بہت عزت کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر پاکستان اس وقت یونائٹڈ ہے، اس طرح وجود کے اندر ہے، تو اس کے پیچھے پاکستان کی فوج کا مضبوط ادارہ ہے، ورنہ پاکستان ٹوٹ جاتا۔ پھر جب آرمی چیف کی بات ان سے سوال ہوا تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کوئی آرمی چیف کو برا کہے اور مجھے اچھا کہے تو یہ میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ یہ بڑی کیٹیگوریکلی بات کر دی ہوئی ہے۔ اور جہاں تک نون لیگ کی بات ہے، اگر آپ کو یاد ہو گجرانوالہ کا جلسہ جس میں چیف آف آرمی سٹاف کا نام لے کے انہوں نے نیم شیمنگ کی، انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے شیمنگ کی، اور صرف نام شیمنگ نہیں کی کہ میں آپ کا گریبان پکڑوں گا۔ پھر مریم یہ کہتی پائی گئیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ وہ غلط تھا، آپ اس کو کنڈیم تو ہم تو کنڈیم کرتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں۔ بالکل نہیں، ہماری یہ بالکل نہیں فری بڑی کیٹیگوریکل خان صاحب جلسہ بھی لیکن یہاں ایک مراسلہ ہے، اس کے اندر ایک سازش نہیں تو مداخلت ہے، جس کو آج پھر پرائم منسٹر نے کہا انڈوس کیا ہے پرائم منسٹر۔ کل پرسوں مریم جلسے میں کہہ رہی ہیں، لیکن سازش نہیں ہے۔ مریم جلسے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ خط کا کچھ ہے ہی نہیں ہے، حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ جی آپ فلور آف دی ہاؤس پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں خط آیا تھا، اس میں دھمکیاں دی گئی تھیں۔ آپ امپلائی یہ کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی میر جعفر شامل ہے؟ دیکھیں آپ کو یہی بات ہے کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا فریا؟ ہمارا ایک سٹینس ہے اور اس وقت کی گورنمنٹ کا ایک سٹینس ہے، بٹ شامل ہے۔ اگر آپ کے سامنے اس مراسلے کے اندر جو ہے جسٹ آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کی، جسٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، کیٹیگوری کے لیے کہا ہے کہ آپ نے اپنی جو عدم اعتماد آئی ہے اگر کامیاب ہوتی ہے اور عمران خان ہٹتا ہے تو ہم آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ رشیا جانے کا جو فیصلہ تھا وہ پرائم منسٹر اکیلے کا تھا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو پالیسی آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں، آپ نے لمیٹڈ کرنا ہے اپنے تعلقات کو چائنا کے ساتھ، اور اس سے یہ کیا چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ اور دیکھیں اگر ہم اس کو دھمکی ہی مان لیتے صرف، اگر وہ اسی طرح امپلیمنٹ نہ ہوتی، جب وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے، کیا ہوا 3 مہینے کے اندر فریا؟ یہی آپ کے سامنے ہے، باقی جو ہمارے الائز تھے ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگ گئے۔ اس ایک دم آپ کے 22 ارکان اسمبلی سندھو جا کے پہنچ گئے، وہ دیکھا 26 ارکان اسمبلی پنجاب سے ایک طرف ہے، اور
اس طرح کی جو چیزیں آپ کے سامنے، تو یہ سازش نہیں تو اور کیا ہے. اور اس دنیا سازش میں ایک میر جعفر میر صادق ہیں، یہ بالکل یہاں پر مان گئے بات، بالکل ہیں. وہ بتانا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف، شہباز لیکن شریف، لگ رہا ہے زرداری، کو کہ آپ اشارہ ادارے کی طرف کریں. نہیں بالکل اس طرح کی بات نہیں ہے. آج بھی جو اب پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کی ہے جو ایکس پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے، بڑا کیٹیگریکلی نواز شریف کا، شہباز شریف کا، زرداری صاحب کا نام لیا ہے انہوں نے. دیکھیں رول کس نے پلے کیا ہے، آپ مجھے بتائیں نا. یہ جو بندے توڑے گئے ہیں وہ ادھر ان کے ہینڈلرز کون تھے؟ آپ کا موقف یہ کہ پولیٹیکل اینٹیز کو ہی کہہ رہے ہیں. شیخ وقار صاحب اگر ہم تھوڑا سا لارجر پکچر دیکھ لیں، یہ معاملہ چلے پچھلی تاریخ تو چھوڑ دیں، سول ملٹری کی تلخی ہے، لیکن پچھلے 3 سال سے یا 4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے ایک اینٹی ناراض ہوتی ہے، وہ سٹنگ آفیسرز کو کال آؤٹ کرتی ہے، اب دوسری اینٹی ناراض ہے اور اس کا ریاکشن عوام میں نظر آ رہا ہے. سو یہ اگر لارجر پکچر دیکھیں تو یہ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ کوشچن ریپیٹ کریں گے؟ I think there was a glitch. I couldn't hear your question. جی میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ پچھلے 3-4 سال سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ کھل کر نام لیا جا رہا ہے اداروں کا، اداروں کے سٹنگ آفیسرز کا، اسی لیے یہ سٹیٹمنٹ دینی پڑی ہے ISPR کو. لیکن ہم نے پہلے دیکھا کہ پہلے ایک اینٹی اگر ناراض تھی، اب دوسری اینٹی ناراض ہے. سو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ جس وقت PMLN جو تھی وہ اپوزیشن میں تھی، ان کا رویہ اسی طرح تھا، فوج پہ، ایجنسیوں پہ، اداروں پہ کھل کے بات کرتے تھے. علی نواز نے انہوں نے بات کی، گجرانوالہ کی بات کی، بعد میں مریم بی بی کے حوالے سے بات کی. مجھے یاد ہے یہ جو میاں نواز شریف صاحب نے اپنے خطاب میں ایک جلسے سے بار بار باجوہ صاحب کا نام لے کے ان کو پکارا. الٹیمیٹلی PTI والوں نے اور پاکستان نے یہ دیکھا، یہ سمجھتے ہیں کہ PMLN نے کیونکہ اداروں پہ مسلسل پریشر رکھا، الٹیمیٹلی ادارے جو تھے وہ PMLN کے ساتھ میں یہ اس پہ یقین رکھتے ہیں، TV پہ کہیں یا نہ کہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی اسی اسٹریٹجی کو لے کے آگے جانا چاہتے ہیں کہ اداروں پہ، عدالتوں پہ اس قسم کی ڈیفینسو اسٹریٹجی رکھی جائے کہ الٹیمیٹلی دے شوڈ کم ٹو ٹرمز ود دی اپوزیشن، یہ جو اس وقت کی اپوزیشن ہے، تاکہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے الیکشن ارلی ہونے کی، وہ ڈیمانڈ پوری ہو جائے. یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا پریشر عدالت کے اوپر بڑھایا جائے گا اتنا شاید ان کے لیے پبلک کو فیس کرنا یا پبلک کے ساتھ کھڑے ہو کے آمنے سامنے ہونا وہ مشکل ہو جائے. اور یہ بہت سے تھنک ٹینکس ہیں جو پولیٹیکل ہو، نان پولیٹیکل ہو، نیشنل ہو، انٹرنیشنل ہو، یہ شاید سمجھتے ہیں ان دا لانگ ٹرم یہ 2 دھاری تلوار کی طرح ہے، اس کے دونوں ایفیکٹ ہو سکتے ہیں. اب میں کوئی پولیٹیکل ویو آپ کو دینے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، نہ میرا کسی پارٹی سے تعلق. اس کی 2 ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان دا لانگ ٹرم اگر یہ اپنی کاوش میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر میری تھیوری ٹھیک ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرے دیکھنے میرا زاویہ ہے، تو اس کا ایک رزلٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں مداخلتی ختم ہو جائے. مستقبل میں وہ کہیں کہ یار یہ ان کا کام ہے، یہ جانے اور ان کا کام جانے، یہ لڑیں مریں کچھ بھی کریں، جب تک ملک کا نقصان نہ ہو ہمیں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر اس پہ ریاکشن بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ریاکشن یہ ہو سکتا ہے کہ یار ساتھ رہو تب بھی گالیاں پڑے، چھوڑ دو تب بھی گالیاں پڑے، اس کے ساتھ چلو تو بھی گالیاں پڑے، اس کے ساتھ چلو تو بھی گالیاں پڑے. تو بہتر ہے کہ ان ساروں کا بندوبست ہی کیوں نہ کر دیا جائے. تو وہ ریاکشن الٹا بھی ہو سکتا ہے. میں نے تھوڑی سی بات کھل کے کر دی، اگر کسی کو سمجھ آئے نہ میرے سے کوئی اتفاق نہ کرے، کوئی ایسی بات نہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا جو رویہ ہے، ہر آدمی اداروں کے پیچھے ہے، اداروں کا رول رہا ہے، کوئی نہیں بھاگ سکتا. اور جب تک ادارے جس پارٹی کے مفاد میں ان کے ساتھ کام کرتے رہے، اس وقت اچھے تھے، اس وقت بہترین تھے، اس وقت سب پارٹیوں کے لیڈران ان کے جو قیادت ہے ان اداروں کی ان کے حق میں دھیان دیتی نہیں تھی سکتی. اور جیسے لے وہ اپنا کوئی کورس چینج کر دینے اس لیے اور سارے پھٹ جانے جے. اب کیا کریں وہ. سو یہ ریاکشن جو ہے نا، یہ اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو جلسوں کا ان کا شیڈیول آیا ہے، جلسوں کے بعد میرے خیال میں علی نواز بھائی بتائیں گے ان کی کوئی وہ جو کال ہے لانگ مارچ وغیرہ کی، بات یہ ہے کہ یہ ٹائم کے اب وہ دوسروں کا بھی شیڈیول آ گیا ہے. یہ ایک دوسرے کو رج کے گندا کریں گے، ایک دوسرے کی سٹوری سامنے لائیں گے، ایک دوسرے کی باتیں لائیں گے، ایک جواب دے گا دوسرا جواب دے گا. الٹیمیٹلی یہ دیکھیں کہ کیا PTI
وہ پریشر گورنمنٹ کے اوپر ایگزرٹ کر سکتی ہے جس سے گورنمنٹ مجبور ہو جائے کہ وہ جلدی ان کو الیکشن کرا سکیں. اصل آؤٹ کم جو چاہیے اٹس جسٹ ناٹ دی الیکشن. مجھے ایک بریک پہ جا رہے ہیں شیخ وقاص صاحب, لیکن الیکشن کے علاوہ پی ٹی آئی نے ای سی پی کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا ہے, اس کے علاوہ اور عدالتوں کے حوالے سے بھی شکایت ہے. الیکشن بھی جاتا ہے تو کتنا وہ فری اینڈ فیئر مان لیں گی پارٹیز, کون سی پارٹیز مان لیں گی, نتیجہ کون تسلیم کر لے گا, یہ بھی سوال ہے. وی ول ریز دس کوسچن رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. بہت کچھ ایز ریاکشن بھی ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ ایف آئی اے بھی ایکٹیو ہوئی ہے, کچھ صحافیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی ہوا ہے. اس سے پہلے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹس نے بھی شکوہ کیا. پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے ٹرینڈز کے بارے میں یہ بتایا کہ روبوٹس اینڈ باٹس اس کو چلا رہے ہیں. ایک طرف تو یہ معاملہ ہے, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں فواد چودھری کے خلاف دائر توہین مذہب کیس کی سماعت ہوئی تو چیف جسٹس اطہر منیلا نے کچھ بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان مسلسل عدالت پر سوال اٹھا رہے ہیں. وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کمپرومائز تھیں. یہ کورٹ 24 گھنٹے کام کر سکتی ہے. اگر کسی مسائل کو کچھ بھی اعتراض ہو تو عدالت اس کو دیکھ سکتی ہے. عدالت کو عوام کا اعتماد بھی دیکھنا ہے. کل تک وقت دیتے ہیں, اگر عدالت پر اعتماد نہیں تو بتائیں, عام آدمی کا عدالت پر اعتماد خراب نہ کریں. بھٹی صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ ان ریمارکس کو؟ دیکھیں فریحہ, میں مکمل تفصیلات سے بات کر کے آپ کے پروگرام کو بند نہیں کرانا چاہتا. یقیناً ہمیں کسی بھی اداروں کے خلاف نامناسب گفتگو نہیں کرنی چاہیے. انہی اداروں سے ہمیں انصاف ملنا ہے. پاک کو جو وہ میری سلامتی کی ضمانت ہے. اگر آج میں سکون سے سو رہا ہوں تو میرے جوان اور افسر سرحدوں پہ ہیں. عدالتوں میں بھی معذرت کے ساتھ کیا ہر ایک کو انصاف ملتا ہے؟ کتنی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں رات 12 بجے 2 عدالتیں کھلی. خود صحافیوں کا کیس پچھلے 25 سالوں سے ہم نے دھکے کھائے ہیں. ہمیں یقیناً اپنے بدقسمتی ہے, جس سیاستدان کے خلاف کیس آئے وہ اسی ادارے کو برا کہنا شروع کر دیتا ہے. ماضی میں جب نواز شریف صاحب کے بارے میں کیس آیا تو وہ کہہ رہے تھے ان 5 لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینکو, اور اس قسم کی بہت ساری نامناسب گفتگو کی جو میں اور آپ ٹی وی پہ چلا نہیں سکتے. اب عمران صاحب کے بارے میں آیا تو انہوں نے بھی کچھ تنزیہ انداز پر یقیناً تھوڑی سی تیر اندازی کی. ہمیں یقیناً سرکاری اداروں کو نہیں لانا چاہیے, لیکن سرکاری اداروں کو بھی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق کہیں وہ یہ سوچے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز تو نہیں کر رہے, کسی ایک کے لیے فیور تو نہیں کر رہے. مثال کے طور پہ یہ میں مثال ان اداروں کی کہہ رہا ہوں, زکوٰۃ و عشر, وابڈا, ایف آئی اے, باقی میں کسی بڑے ادارے کی تو بات کر ہی نہیں سکتا. میں نے زندہ بھی رہنا ہے اور سانس بھی لینی ہے. تو میرا خیال ہے اداروں کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے عوام کے جانا چاہیے. شیخ وقاص صاحب سے میں رہنمائی چاہوں گا. پہلے تو میں کہہ رہا تھا کہ آج کل لیڈروں نے ایک دوسرے کے خلاف اتنا زہر اگلا ہے کہ یہ بات حکمرانوں سے گلی محلے شہر چوراہوں پہ آ گئی ہے. لوگ ایک دوسرے کے ذاتی دشمن ہو گئے ہیں. اب یہ حالات ہو گئے کہ صحافیوں کو بھی انہوں نے اتنا انوالو کر دیا ہے کہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, نیوٹرل صحافت ہے. میں تو جانور ہوں, میں تو کیونکہ نیوٹرل ہوں, صحافت بھی نہیں ہم کر سکتے. ایک میڈیا سیل گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے, دوسرا ہو جاتا ہے. بھائی عمران خان صاحب خود اپوزیشن میں تھے, حکومت میں تو کہتے تھے میں نے اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہیں ملانا. اس وقت جب انہیں امیر و صادق و امین قرار دیا, ان میں 2 جج وہ تھے, وہ فیصلہ بہت اچھا تھا. یہ فیصلہ غلط ہے. اب یہ تعین کرنا ہے کہ ہمیں, میری اپنی اطلاع میں ادارے بھی کئی جگہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے دوسروں کی حدود میں جاتے ہیں. یہ زکوٰۃ و عشر, تعلیم, اور یہ میں اوقاف کی بات کر رہا ہوں, کسی اور ادارے کی نہیں کر رہا. شیخ صاحب ادھر میں مروادن رائٹ. چلے اوقاف, وابڈا اور دیگر اداروں کے حوالے سے بات کریں. کہہ رہے دیکھیں بات سمپل سی. اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو اگر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو کوئی رول نہیں فوج کا. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہے, سپریم پارلیمنٹ ہے اور نتھنگ ایلس.
بٹ آپ نے دیکھا اور اس میں آپ نے دیکھا ڈکٹیٹرشپس بھی آئی ہیں پاکستان کے. ایوب خان صاحب رہے ہیں, مشرف رہے ہیں, آپ نے سامنے دیکھی ساری, یا بھی رہے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے, بڑی بہت. تو ہم یہ کہنے کی کوشش کریں رول رہا ہے, ٹھیک ہے, اور عدالتوں کے بھی آپ کے اوپر بہت سارے سوالات پہلے اٹھتے ہیں. آپ کو لوگ پیپلز پارٹی آج بھی کلیم کرتی ہے کہ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے, اور اس کے بعد جسیم حسن شاہ صاحب خود ٹی وی پہ آ کے یہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے سامنے ایل ایف او کو پاکستان کا آئین بنا دیا گیا, ایک ڈکٹیٹر کو کہہ دیا گیا کہ آپ آئین کے اندر ترمیم بھی کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ ختم بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کے فیصلے بھی تو آئے ہیں نا پاکستان میں. تو جب بھی اس طرح کا کوئی چیز ہوتی ہے تو لوگوں کو تھوڑا نہ اب جو مرضی کہیں ڈاؤٹس کریٹ ہو جاتے ہیں. اگر وہ ڈاؤٹس آپ کہیں کہ کس طرح ختم ہوں گے, وہ ایک ایولیوشن پروسیس ہے, آہستہ آہستہ چیزیں ریفائن ہوں گی. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر یا مذاق کیا جا رہا ہے, طنز کیا جا رہا ہے, تو ادارے کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, اس کے اندر اصلاحات آنی چاہیے. میں بیسیکلی جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک طرف فیصلہ کرتے ہیں, آرٹیکل 69 پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور اسپیکر کا بتاتا ہے, اور اس کے اندر آپ جاتے ہیں ایک دن پہلے اسے فیصلہ کرتے ہیں ہم اس کے اندر انوالو نہیں ہو سکتے, اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے, اور سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس 5 دن کے اندر سنا جاتا ہے, اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اسپیکر کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں. پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں کوئی ایگزیکٹو آرڈر پاس نہیں کر سکتا, اس کو میں کہا جاتا ہے جو رول ہے صدر کا. پوچھ رہے ہیں کہ you don't trust us then. نہیں, میری بات ذرا سنتے ہیں. دوسری دیکھ کیوں بات کیوں ہو رہی ہے, so you don't. میری بات یہ سنیں کہ 63 ہے, اس میں تو کوئی تشریح نہیں چاہیے نا. ایک چیز تو ہے کہ بندہ فل فور نااہل ہو جاتا ہے, جو 4 چیزوں کے اندر وہ کرے. پنجاب کے اندر 26 لوگوں نے ووٹ ڈالا ہوا ہے, آج تک فیصلہ نہیں ہوا. جس طرح کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ کہہ دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے اندر کہ آپ اوتھ کون لے گا وزیر اعلیٰ کا, اسپیکر نیشنل اسمبلی, یہ کہاں لکھا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر؟ سو اعتماد ہے کہ نہیں ہے, اعتماد ہے کہ نہیں ہے. اسی پہ دیکھیں آپ ڈسکا میں رات 3:30 بجے تک فیصلے کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ کے پاس جو فیصلے آتے ہیں وہ پینڈنگ ہو جاتے ہیں. جب کوشش کرتے ہیں کہ 30 دن میں آپ کو فورن فنڈنگ کر دیں تو آپ کو پھر بالکل ہم نے کہا دیکھیں وہ بھی ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے کہ تینوں, سپریم کورٹ دین ہائی کورٹ, کہ تینوں پارٹیوں کو ایک ساتھ سنیں. آپ طریقے انصاف کا کیس سننے لگ جاتے ہیں, آپ تینوں پارٹیوں کو بیسکلی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ تمام ادارے آپ کے خلاف ہوتے ہیں. دیکھیں اس کا حل, آگے کا حل کیا ہے, دیکھیں آگے کا حل ہے, آپ اچھا کہیں برا کہیں, پر there is a role of establishment in Pakistan. اور اگر آگے کا حل یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کو بیک ڈور سے لا کے پارلیمنٹ میں وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے, وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر الیکشن کال ہونے چاہیے. And you think establishment can do that? Establishment کے لیے ہم نہیں آنا چاہیے. مذاکرات ہونے چاہیے, ڈائیلاگ بڑے اس کے اوپر ہونا چاہیے, سب اس کے اندر انوالو ہونے چاہیے. کون سب فریا, you understand what I'm saying, سب اس کے اندر انوالو ہونے چاہیے. اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میری اپوزیشن پارٹی یہ کہتی ہے کہ آپ کو ہیلمٹ پہن کے لوگوں کے اندر جانا چاہیے, پھر تو مجھے نہیں کہنا چاہیے نا میں الیکشن کے اندر جاؤں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیں ووٹ پڑے, نون لیگ کو پڑے, پیپلز پارٹی کو پڑے, لیٹس پی ڈی ایم کو پڑے, کسی اور جماعت کو پڑے, اس ملک کا جو آگے کی طرف ڈائریکشن ہے وہ صرف الیکشنز ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں جو صحافیوں کی بات کی, ذرا میری بات دیکھیں, تلخ باتیں آپ ہمیں کہہ لیں ہم صحافی پولیٹیشین گندے ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, ایک پش کر رہے ہیں کارنر میں, پش کریں لوگوں کو, سائیڈ لو. مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے خلاف سب سے بڑی کمپین کیا تھی میڈیا پہ, سب سے بڑی کہ نااہل ہے, اور دوسرا پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے. اب مجھے بتائیں پچھلے 1 مہینے سے ڈالر 188 پہ چلا گیا ہے, 750 پوائنٹ سٹاک ایکسچینج گر گئی ہے. آپ مجھے آخری بات کر لوں بٹی صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک جلسہ ہوتا ہے, اس جلسے کی آپ تصویریں شیئر کرتے ہیں, دوسرا جلسہ ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں فیل ہو گیا ہوا ہے. یہ دیکھیں نہیں, یہ تو ٹویٹر ہے نا, ٹویٹر پہ تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے لوگوں کو, لیکن اسی چیز سے جج کیا جاتا ہے. بھٹی صاحب جلدی سے رسپونڈ کر دیں. اچھا میں دیکھیں علی نواز صاحب کا حق ہے ہم پہ جو مرضی الزام لگائے. میں چیلنج کر رہا ہوں جی این این پہ روزانہ ہر بلیٹن میں مہنگائی دیتے ہیں کہ کیا گھی کتنا مہنگا ہوا, کتنا ہوا. یار کیوں انہوں نے صحافت کو ٹارگٹ بنا دیا, بین کرا دے ہم پہ. اگر یہ نکال لیتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, میرا بھائی اگر مطمئن نہ ہوا ہر بلیٹن میں, اگر مہنگائی جب ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ نہیں لیتے, مہنگائی نہیں بتاتے, تو ہم ذمہ دار ہیں.
ہم گلتی سے بالا نہیں ہے، قانون سے بالا نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے سب صحافیوں چینلز کو کے پنچنگ ٹاپ بیگ بلٹن نہ میں چل رہا بنائے. ہے. خود ان کی Please watch حکومت the میں channels. آپ صحافیوں کو پابندی لگائی گئی، نوکریوں سے نکلوایا گیا. برا نہیں محسوس ہو رہا نا، برا نہیں یہ محسوس ہو رہا. ہسٹری ہے. پہلے برا کہتے ہیں لگتا تو میں تھا نام جب بتاتا ہوں جاؤں. تمہیں بتائیں نا، بتائیں بھٹی صاحب. بھٹی صاحب کی آواز نہیں آ رہی مجھے. جی بھٹی صاحب کو ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. نام بتانے لگے تھے بھٹی صاحب لیکن رابطہ منقطع ہو گیا. شیخ صاحب 2 ویری امپورٹنٹ کویسچنز. پہلا تو یہ کہ آپ ذرا مجھے بتا دیں کیونکہ آپ کا سارٹ بڑا وائرل ہوا جو سٹیٹمنٹ تھی آپ کی کہ اسپیکر بادشاہ ہوگا اس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس والے دن. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے کہا تھا ویسا ہی ہوا یا جو آپ شکوہ کر رہے ہیں خان صاحب کہ مجھے دل میں بڑا دکھ ہے تکلیف ہے وہ بجا شکوہ ہے ان کا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا واضح ہے اور میں آج بھی اپنی اس بات پہ کھڑا ہوتا ہوں. جو اختیارات اور جو قانون میں اس کی حیثیت میں نے اسپیکر کی پڑھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق اسپیکر بادشاہ ہی ہوتا ہے اور اسپیکر بادشاہ ہی تھا، اسی لیے اس دن وہ ہوا جو ہوا. مگر بعد میں اسی ملک میں بادشاہوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ تاریخ اس کی گواہ ہے. اب میں کیا کہوں، بادشاہ نے تسی ہاتھ پیر بند چھڑے سن تو کی کرتا پھر بیچارہ. نمبر 1. نمبر 2، یہاں پہ آپ نے جو ہے ایک اور بات پہلے ہوئی جس کا میرے خیال میں ایگزیکٹ جواب کسی نے بھی نہیں دیا میرے دونوں بھائیوں نے، جو آپ نے پوچھا فواد کے حوالے سے اور جسٹس اطہر من اللہ نے کہا. دیکھیں ججوں کے فیصلے بولتے ہیں، جج نہیں بولتے، فیصلے بولتے ہیں. آپ کیا کیسے؟ میں کسی کنٹینٹ میں نہیں جانا چاہتا مگر میں پاکستانی شہری ہوں، میرا اتنا حق ضرور ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ جب آپ نے انصاف کرنا اور آپ نے تکڑی تولنی ہے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، تو عوام کا اعتماد آپ نے نہیں دیکھنا. آپ کوئی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ رہے، آپ کوئی ایم این اے کا الیکشن نہیں لڑ رہے، آپ ایک جج ہیں، آپ ایک منصف ہیں. آپ نے قانون اور انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے. اگر آپ کے تمام فیصلے انصاف اور قانون کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے ہوں گے تو کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی کہ وہ آپ پہ اعتماد نہ کرے. اب یہ جو بول رہے ہیں یہ تو بیچارے اس لیے نہیں نا کھل کے بول سک رہے کوئی بھی، یہ پی ٹی آئی والے، کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ کل اس پہ کنٹیمپٹ لگ جائے گی، ان کو وہاں جا کے معافی مانگنی پڑے گی، نہیں تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، آپ کا پروگرام بند ہو جائے گا. یہی وجہ ہے. مگر وہ بار بار اشاروں کناروں سے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مثلاً تو یہ ان کو اعتماد نہیں ہے. اب جب ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ عدالت نے زیادتی کر دی ہے تو آپ اس کو کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں. مطلب تو یہی ہے کہ مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے. اگر آپ میرے سے 10 دفعہ زیادتی کریں گے تو میں آپ پہ کیسے اعتماد کروں گا؟ یہ تو عدالت ہے بہت بڑی. آپ تو پنچایت ہو نا دیہات کی، اس میں بھی پنچایت کرنے والا اگر غلط فیصلہ کر دے تو دوئی باری محلے کا بندہ پنچایت نہیں لے کے آتا وہ. مگر یہ لیگل سسٹم ہے، لوگوں نے یہی جانا ہے. سو فیصلے بولیں. سوشل میڈیا، اخباریں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ جتنا مرضی دب کے بات کریں کہ آپ پہ کنٹیمپٹ نہ لگ جائے، مگر آپ کے پروگراموں میں سے جو اشاروں کناروں میں بھی باتیں ہوتی ہیں، لوگ پاگل ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں جب انصاف اکراس دا بورڈ ہوگا اور باعث نہیں ہوگا تو کوئی آپ پہ کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی کہ وہ آپ پہ اعتماد نہ کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیکر کا ایک بڑا اہم ایک آفس تھا اور وہ اس کی سینکٹی، اس کا کسٹوڈین ہونا، وہ ایک اپنی جگہ پہ تھا. علی نواز نے ایک اور بات کی، وہ میں کر لوں گی، میرا بھائی ناراض نہ ہو. انہوں نے کہا جی آپ میڈیا والوں نے ہمیں جو ہے نا وہ نااہل جو ہے کے طور پہ کمپین چلائی. میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں اور بالکل انڈیپینڈنٹ بات کروں گا. میڈیا نے تو نہیں کی. خان صاحب نے 3 سال میں 4 تقریروں میں 4 جگہوں پہ کہا کہ مجھے ٹیم اچھی نہیں ملی، میرے انتخاب ٹھیک نہیں تھے، میرے لوگوں نے ٹھیک پرفارم نہیں کیا. بات تو یہ ہے کہ جب آپ کا لیڈر خود یہ باتیں کرے گا تو دوسروں کو یہ بات کرنے کا موقع مل جائے گا. اور میڈیا والوں نے بھی روٹی کھانی ہے، انہوں نے آپ کی خبریں ہی بیچنی ہے. جیڑا کچھ تو سیدھے ہو گے تو وہی کچھ بکے گا. دوسری بات، بھٹی صاحب نے ابھی کہا کہ میں وہ چھوڑ دیتا ہوں صحافت اور میں ترجمان بن جاتا ہوں. معذرت کے ساتھ آپ نے فریہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا، یہ آدھے چینل آپ کے مالکان، آپ مختلف پارٹیوں کے ترجمان بن چکے. میں آپ کی ذات پہ بات نہیں کرتا ہوں، میں ان جنرل بات کرتا ہوں. میں جانتا ہوں اسی دن آپ بیٹھ کے میرے ساتھ پروگرام کر لیجئے گا. کون سا اینکر کس پارٹی کے حق میں پروگرام کرتا ہے، کون سا ٹی وی کس کے حق میں چلتا ہے. یہ اے آر وائی ہے، اس نے پی ٹی آئی کے حق میں بولنا ہے. یہ جیو ہے، اس نے نون لیگ کے حق میں بولنا ہے. لیکن شیخ صاحب انہی کے درمیان میں نیوٹرل بھی ہیں، انہی کے درمیان میں جانور بھی ہیں. ان کو پھر نیوٹرل لینے دینا، وہ جو رہنا چاہتے ہیں نیوٹرل.
دیکھیں آپ نے ناراض نہیں ہونا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اب آپ لوگ جو مرضی کہہ لیں, آپ ادھر آپ کا پروگرام ہے ٹھیک ہے, بٹ آپ کے مالکوں کے ایجنڈے ہیں, یہ ٹی وی سے کچھ کمائیں, ان کے 10 کاروبار اور ہیں جہاں انہوں نے فیورز لینی ہوتی ہے, اور اس وقت یہ سوسائٹی جس طرح پولرائز ہو کے ڈویژن ہو گئی, آپ کے چینلز بھی ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں, کوئی کسی کا ہے, not everyone شیخ صاحب, سو آپ کا اوپینین ہے, لیکن اسی یہی تو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی کوشش کر رہا ہے کہ ہم بیچ میں رہیں, تو اس کو رہنے دیں. میرے سے آپ مجھے آپ کسی پروگرام رکھیں, ناٹ ایوری ون تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا, سوسائٹی میں بھی سارے برے نہیں ہوتے, سوسائٹی میں بھی سارے اچھے نہیں ہوتے. شیخ صاحب کے ساتھ پروگرام میں میں آؤں گا, یہ پروگرام رکھے شیخ وقاص صاحب کے ساتھ, ادھر میں آؤں گا اور 1 to 1 ایک آدمی پہ گفتگو کریں گے, چلے میرا چیلنج ہے, اور اس میں 10 لوگ منصب بٹھا لیں, 10 منصب بٹھائے غیر جانبدار, اور میں ایک ایک حلقے پہ ایک ایک بندے پہ سیاسی جماعت پہ بات کروں گا. اگر آپ وزیر اعظم کہے کہ جی میں اگر IMF کے پاس جاؤں گا تو میں ڈاکو چور ہوں گا, اگر میں یہ بات دلا دوں تو کیا میں باعث دوں؟ اگر ایک عام آدمی کے بجلی پٹرول اور گیس مہنگی ہو جائے تو سمجھو تمہارا وزیر اعظم کرپٹ ہے, تو کیا میں باعث دوں؟ کیا سابق نواز شریف پہ جب کہے کہ آرمی چیف سے خلیفہ دے تو میں وہ بات دہرا دوں تو کیا میں باعث دوں؟ کیا سیاستدانوں نے اپنا چہرہ دیکھے؟ بہت اچھے سیاستدان ہیں, ہم ان کی تعریف کرتے ہیں جن پہ کبھی کرپشن کا ایلیگیشن ہی نہیں لگا, اس طرح سلیپی ڈیولپمنٹ دے دینا, اس کو پروگرام رکھ لیں انشاءاللہ تعالی. میں سب سے پہلے اپنا احتساب انٹرسٹنگ بات ہے, بائی اینڈ لارج کی بات کی ہے شیخ صاحب نے, ٹھیک ہے, اس میں بٹ آئی تھنک آپ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. بھٹی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیوٹرل ہیں ان کو نیوٹرل رہنے دیں, جو چاہتے نہیں ہیں کہ سائیڈ نہ لیں ان کو مت گھسیٹیں بیچ میں. سو آئی تھنک وی ول آل ایگری, ایسے لوگ کم ہوں گے لیکن ہیں, یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ نہیں ہیں. I agree with you, Faria, I agree, ایسے لوگ ہیں بٹ کم ہیں, زیادہ مشکل میں سر, ان کو زیادہ مشکل ہے. بٹ یس we've got last 2 minutes, I'll come to you وان صاحب. آپ نے کہا کہ الیکشن ہی فائنلسٹ کا طریقہ کار ہے, اس کا روڈ میپ تو کوئی ہوگا الیکشن لے کے آئیں؟ روڈ میپ بن جاتا ہے. کیسے بنے گا؟ 173 ووٹس 4 ووٹس لیے ہیں میرے خیال میں پرائم منسٹر نے, 2 ووٹس ادھر ادھر ہوں گے, پرائم منسٹر نے, اچھا کونسلر پرائم منسٹر نے, چلے اس طرح کہہ لیتے ہیں, تو انہوں نے 2 ووٹوں سے وہ بنے. آپ کے سامنے 63A کا کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد میں اور لاہور کے اندر, ECP کے اندر بھی, اور اس کا وہ فیصلہ آ جائے گا. پنجاب میں 26 لوگ نااہل ہو جائیں گے. مجھے بتائیں گے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, صرف بات یہ ڈیسائیڈ یہ ہونا ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ وہ نااہل ایک ٹرم کے لیے ہوں گے یا پوری نااہل وہ ہیں. جب وہ نااہل ختم ہو جائیں گے, پنجاب گورنمنٹ میں کسی کے پاس میجورٹی نہیں رہے گی, اور آئین کے اندر لکھا آپ نے الیکشن میں جانا ہے. ادھر نیشنل اسمبلی کے اندر, ایک منٹ بکاس بھائی, نیشنل اسمبلی کے اندر 2 ووٹوں کی آپ کی حکومت ہے, تو جو روڈ میپ میں یہی بات کروں سب کو بیٹھنا پڑے گا. حل اس کا الیکشنز ہے, الیکشنز کے بغیر یہ ملک آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتا. شیخ صاحب لاسٹ آپ کچھ ایڈ کر رہے تھے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو یہ علی کہہ رہے ہیں نا, علی نواز خان, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کو نائل ہونا چاہیے پنجاب میں اور مرکز میں. یہ دیکھیں نا, آپ سیاسی پارٹیاں ہی اس قسم کی روایت قائم کرتی ہیں. ایک دفعہ یہ اس قسم کے لوگ ادھر ادھر بھاگنے والے جائیں جہنم میں, اس کے بعد کوئی آدمی اس قسم کی ہمت دوبارہ نہیں کرے گا. رائٹ. اینڈ بھٹی صاحب صرف آخری سوال, کب الیکشن دیکھ رہے ہیں بھٹی صاحب آپ؟ میں فریحہ بات سن نہیں سکا, لیکن یہ دیکھیں یہ بات ہمارے بھائی علی نواز نے ٹھیک کہی ہے. کاش 63A کا فیصلہ یہ عدالتیں بر وقت کر دیتی تو اس ملک میں اتنا آئینی بحران آنا ہی نہیں تھا, پنجاب میں جعل سازی سے ووٹ پڑنے ہی نہیں تھے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہیں وہ زیادتی تو نہیں کر رہے. یہ جو آئینی بحران پیدا ہوا ہے, لوٹوں کو ووٹ ڈالنے کا موقع دیا گیا ہے, بھائی یہ قانون ہے, لیکن آپ وعدہ کی بات کر رہے ہیں, آپ کیا خانہ جلی کرا کے کچھ کریں گے؟ آپ کیا دستوں گرے مار ماریں گے؟ اسمبلیوں میں ہاتھا پائی ہو گئی ہے, لڑائی ہو گئی ہے, وہ کب خدا رہا اپنا